بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسیٰ یا قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ہی پر تم بھروسہ رکھو، ان کنتم مسلمین، اگر اللہ کے حکموں کو مانتے ہو تو پھر اس ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ پر توکل کرو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، تو سب نے یہ کہا کہ ہم اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی پر ہمارا کوئی اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ظالم قوم کے لیے تختہ مشق اور آزمائش کا ذریعہ نہیں بنانا۔ ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور اے ہمارے پروردگار اپنی رحمت کے ذریعے سے ہمیں کافروں سے نجات عطا فرمانا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، جب انہوں نے توکل کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مزید حکم نامہ یہ آیا، ہم نے وحی کی موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کی طرف، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی، اور ہارون علیہ السلام بھی چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کام میں شریک تھے اور وہ بھی باقاعدہ اللہ کی جانب سے نبی تھے، ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ مقرر کر لو اپنی قوم کے لیے مصر شہر میں ہی گھروں کو مقرر کر لو، وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اسی طرح سے اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بنا لو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبریاں سنائیے ماننے والوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایات اس وقت ملی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر ایک سخت کڑا وقت آ پہنچا۔ فرعون اور اس کے ماننے والوں کی طرف سے مسلسل عذابوں کی شکلیں اور مسلسل تکلیفوں کی شکلیں، جب عذابوں اور تکلیفوں کی شکلیں یہاں تک آ پہنچی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے گھروں کے اندر محصور ہو کر رہ گئے، گھروں سے باہر نکلنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، ممکن نہ رہا۔ کسی بھی زمانے میں محصور ہونا، گھروں کے اندر محصور ہونے کے اسباب مختلف ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں گھر کے اندر محصور رہنے کا جو سبب آیا سامنے وہ یہ تھا کہ فرعون کی طرف سے ایذائیں اور تکلیفیں تھیں۔ آج گھر کے اندر محصور رہنے کا سبب وبائی بیماری ہے۔ تو محصور ہونے کا سبب کچھ بھی ہو، اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے۔ اس زمانے میں بھی ایک راستہ تھا، آج بھی وہی راستہ ہے۔
اس وقت جو مجھے بات کرنی ہے اس پر بات کرنی ہے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس پریشانی سے اور اس محصور رہنے کی جو کیفیت تھی، سب کچھ گھر کے اندر ہو رہا ہے، اس پریشانی سے نکلنے کے لیے اللہ نے کیا اسباب بتائے تھے۔ اور اللہ کی سنت، اللہ کا ضابطہ بدلتا نہیں ہے، اس وقت جو اسباب تھے آج بھی وہی اسباب ہے، اس وقت جن اسباب سے مدد آتی تھی آج بھی انہی اسباب کے ذریعے سے مدد آئے گی۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ محصور رہنے کے عذابوں کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں اور عذابوں کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں اور عذابوں کے آنے کے راستے، تکلیفوں کے آنے کے راستے مختلف ہوتے ہیں، لیکن ان تکلیفوں سے، ان مصائب سے، ان پریشانیوں سے خلاصی کا راستہ ایک ہی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو؟ تو پتہ چلا کہ مصائب سے خلاصی کا سب سے پہلا اور بنیادی راستہ اللہ کی ذات عالی پر ایمان اور توکل ہے، اسباب پر توکل نہیں ہے، اسباب پر بھروسہ نہیں ہے، اسباب پر بھروسہ نہیں ہے۔ جب بھی حالات آئے قوموں پر، گزشتہ تاریخیں گواہ ہیں، قرآن میں ایک جگہ پر نہیں کئی مقامات پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان مضامین کو ذکر فرمایا۔ جب اقوام پر حالات آئے، مصائب آئیں، پریشانیاں آئیں، تو ان مصائب اور پریشانیوں سے نمٹنے کے لیے دو راستے ہوتے تھے۔ کافر ان مصائب اور پریشانیوں سے نمٹنے کے لیے اسباب کا راستہ اختیار کرتے تھے اور 100% ان کی محنت کا میدان اسباب ہوتے تھے، اسباب ہی کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام کی جو سنت ہوا کرتی تھی، جب بھی حالات آتے تھے، پریشانیاں آتی تھی، مصائب آتے تھے، تو انبیاء علیہ السلام کی سنت اور طریقہ یہ رہا کہ اسباب کو اختیار کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد مانگنا اعمال کے ذریعے سے، یہ انبیاء کا شیوا تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ پریشانیوں اور مصائب کو دور کرنے کے دو طریقے رہے۔ کفر نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ کفار نے کہ ہمیشہ جب بھی مصائب اور پریشانیاں آئیں، ان پریشانیوں سے نمٹنے کا کیا راستہ؟ اسباب۔ اور ان کی دن رات کی محنتیں کس میں رہی؟ اسباب میں رہی، اس لیے کہ ان کا سارا توکل اور بھروسہ اسباب پر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے دکھایا کہ اسباب کے ہوتے ہوئے اللہ نے انہیں تباہ کر دیا۔ جس پریشانی اور غم اور میں مبتلا ہوئے، اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اسباب دھرے کے دھرے رہ گئے، مصیبت نے ان کو گھیر لیا۔ اسباب کسی جگہ پر کارآمد ثابت نہ ہو سکے۔ لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام کا کیا شیوا رہا اور کیا طریقہ رہا؟ جب بھی حالات آئے، جب بھی مصیبتیں آئیں، جب بھی پریشانیاں آئیں، چاہے وہ قدرتی آفات ہوں، چاہے لوگوں کی طرف سے مصائب کی یلغار ہو۔ مکی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو مصائب اور پریشانیوں کی یلغار قریش مکہ کی جانب سے، مشرکین عرب کی جانب سے تھی، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تکالیف سے، ان پریشانیوں سے بچنے کے اسباب تو اختیار فرمائے، لیکن آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے اعمال کے ذریعے سے ان بلاؤں کو، ان مصیبتوں کو دور کرنے کی محنت فرمائی۔ انبیاء کی یہ محنت ہوتی ہے۔ اب آج ہم دیکھ لیں کہ ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں، کس روش پر چل رہے ہیں۔ کیا ہم جس راستے کو اختیار کر کے اس وقت ان مصائب سے نمٹنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، کیا یہ کفار والا راستہ ہے یا انبیاء علیہ السلام والا راستہ ہے؟ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں، تو صاحب ایمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ انبیاء علیہ السلام کا راستہ۔ دیکھو قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے، اور یہ اسی لیے تذکرہ کرتا ہے کہ جب تمہارے اوپر حالات آئیں تو دونوں زندگیاں تمہارے سامنے ہیں، کفار کی زندگی بھی سامنے ہے، انبیاء کی زندگی بھی سامنے ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم نے ان مصائب سے نمٹنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ انبیاء علیہ السلام والا راستہ اختیار کرنا ہے۔
کہ اسباب کو اختیار کر کے بھروسہ اللہ کی ذات عالی پر کرنا، اسباب کو اختیار کر کے اعمال کے ذریعے سے اس مصیبت کو دور کرنا۔ سبب تو محض سبب ہوتا ہے، اس سبب میں جان طاقت کون ڈالتا ہے؟ اللہ۔ یہ ایمان والے کا عقیدہ ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر بھروسہ اس پر کیوں نہیں کرتے؟ آج ہر آدمی کہتا ہے میرا اللہ پر ایمان ہے، میں الحمدللہ مسلمان ہوں، میں کوئی کافر نہیں ہوں۔ تو بھائی مسلمان جب میں ہوں تو پھر ہم میرے طریقے کافروں والے کیوں ہیں؟ جب میں مسلمان ہوں تو مسلمان کے لیے اللہ کا ضابطہ ہے، حیات الگ ہے، کافر کے لیے الگ ضابطہ ہے۔ ان کنتم مسلمین، اللہ پر بھروسہ کرو۔ اگر تم اللہ کے احکام کو مانتے ہو تو اس کے احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان حالات سے نمٹنے کے لیے یہ لفظ کہا علی اللہ توکلنا، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جو ان تکالیف سے بچنے کے لیے جو ذرائع اس وقت ہو سکتے تھے انہوں نے اختیار کیے، لیکن کیا کہا؟ بھروسہ ہم کس پر کرتے ہیں؟ اللہ پر۔ تو یہ کیا سمجھایا؟ ایک مومن کا شیوا یہ ہوتا ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو لے کے چلتا ہے، اس کے سامنے صلحاء کی زندگی ہوتی ہے، اس کے سامنے انبیاء علیہ السلام کے ماننے والوں کی تاریخ ہوتی ہے، اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے۔ تو اسباب کو اختیار کر کے اعمال کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد طلب کرنا یہ انبیاء کا طریقہ رہا۔ تو کیا کہا؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، یعنی کہا ہم لڑیں گے، ہم جنگ کر لیں گے تمہارے خلاف، کریں گے، اسباب اختیار کرو، لیکن اے ہمارے پروردگار پہلی مدد ہم آپ سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ تو ہماری مدد فرمانا، ظالموں اور کافروں کے لیے ہمیں تختہ مشق نہ بننے دینا کہ وہ ہمارے اوپر ایسی تعدی کر لے، ہمارے اوپر ایسے ظلم ڈھانا شروع کر دیں۔ اے اللہ ہم اس سے پناہ چاہتے ہیں، آپ کی، ہم آپ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اے اللہ اپنی رحمت کے ذریعے سے کافر قوموں کے مکر و فریب سے، ان کے دھوکوں سے اور ان کی سازشوں سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرمانا۔ دو باتیں ہو گئی، یہ ہے توکل، یہ ہے توکل، اللہ کی مدد آئے گی اس توکل پر۔ پھر توکل کے بعد دوسرا جو باطنی سبب ہے، ظاہری اسباب کے بعد مصیبت سے نمٹنے کا جو سبب اور ذریعہ ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً۔ حالات ایسے سخت ہو گئے کہ فرعون نے یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بنی اسرائیل کا فرد باہر نہیں نکلے گا، اور اگر باہر نکلا تو قتل کر دیا جائے گا۔ اور ان کی جو مسجد تھی، جو عبادت گاہ تھی بنی اسرائیل کی، وہ اس نے گرا دی، منہدم کر دی۔ تو بھئی اگر عبادت گاہ منہدم ہو گئی ہے تو تمہارا رب تو کوئی منہدم نہیں ہو سکتا، رب تو رب ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے وحی آئی موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اپنی قوم سے یہ کہیے کہ اپنے گھروں کو قبلہ گاہ بنائیے، اپنے گھروں کو سجدہ گاہ بنائیے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے، مدد نماز سے آئے گی تمہاری۔ اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ کی مدد آئے گی رجوع کرنے کی وجہ سے۔ اقیم الصلاۃ، صرف نماز مراد نہیں ہے، پورا دین مراد ہے یہاں پر۔ لیکن نماز کا تذکرہ اس لیے کیا، قرآن ہمیشہ اصولی بات کرتا ہے، کلیات سے بحث کرتا ہے، جزئی ایک جزئی کو نہیں لیتا قرآن، ایک بڑا اصول قرآن ذکر کرتا ہے جس میں ساری چیز آ جاتی ہے۔ نماز کا تذکرہ اس لیے کیا کہ اسلام میں نماز کو وہ اہمیت ہے جو انسان کے جسم میں سر کو حیثیت حاصل ہے۔ سر اگر کٹ گیا تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں، زندگی سے نماز نکل گئی تو اس شخص کے اسلام کی کوئی حیثیت اللہ کیا نہیں ہے جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے۔ تو اگر مصائب اور پریشانیوں کے وقت ایک آدمی فرض نماز سے بھی غافل ہو اور وہ یہ کہے کہ اللہ کی مدد اترے گی، کس منہ سے وہ اللہ کو شکل دکھائے گا؟ یہ دھوکہ اللہ کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ صرف اللہ کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہا، یہ معاشرے کا بھی مجرم ہے، یہ پوری انسانیت کا مجرم ہے، پوری امت مسلمہ کا مجرم ہے۔
اس لیے کہ اس ایک کی نحوست سے جو مصائب آئیں گے، اس لیے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو فسادات آتے ہیں انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ روایات میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا کہ قیامت کے دن سمندر کی مچھلیاں بھی انسان کے خلاف دعوے دائر کریں گی کہ اللہ اس نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے۔ وہ انسان کہے گا یا اللہ میں نے تو کبھی شکار نہیں کیا، اگر تو شکار کیا بھی ہے تو شکار کو تو نے حلال قرار دیا ہے، اس لیے میں نے مچھلی کا شکار کر کے کھایا۔ کوئی تو یہ بھی کہے گا کہ میں نے تو زندگی بھر نہیں کھائی ہے، میں نے کہاں اس پر ظلم کیا ہے، یہ کیسے کہہ رہی ہے کہ میرے اوپر اس نے ظلم کیا؟ تو اللہ پاک پوچھیں گے تم کیسے کہہ رہی ہو بھائی تمہارے اوپر انہوں نے ظلم کیا؟ تو یہ کہیں گی انہوں نے نافرمانیاں کی ہیں، بغاوتیں کی ہیں، اور نافرمانیوں کے نتیجے میں تیرے عذاب کے کوڑے برسے، اور اس عذاب کے اندر ہم بھی تباہ ہو گئی تھی، ہم بھی ماری گئی۔ یہ سمندری مخلوق دعویٰ کرے گی انسان کے خلاف۔ تو پتہ چلا کہ ایک انسان کے جرم سے، زیادتی سے، گناہ سے بدترین اثرات پوری دنیا پر پڑتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ تو تمہیں اگر کوئی بھی کیفیت، کوئی بھی سختی آ جائے، کسی بھی قسم کی سختی اور تنگی آ جائے، تو تم نماز کیوں چھوڑتے ہو؟ اللہ کا فریضہ کیوں چھوڑتے ہو؟ اللہ پاک کی مدد تو اسی راستے سے آئے گی، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ رجوع اللہ کا راستہ ہے۔ میں نے پہلے بات عرض کی ہے کہ حالات ہمیشہ مختلف ہوتے ہیں، اسباب بھی مختلف ہوتے ہیں، لیکن ان حالات سے نکلنے کا جو سبب باطن ہے، باطنی راستہ ہے، وہ ایک ہی راستہ ہے، رجوع اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اور یہی انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے۔ یونس علیہ السلام مصیبت میں گرے، کیسے نجات ہوئی؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے۔ یہ کیوں قرآن میں ذکر کیا یونس علیہ السلام کا تذکرہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی اپنی کاریگری دکھانا مقصد تھی کہ دیکھو میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس واقعے کو نہ بھی ذکر کرتا تو ایک صاحب ایمان کا اتنا ایمان ہے کہ اگر کوئی جانور کسی کو کھا لے، انسان کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ اس کو باہر زندہ لے آئے۔ اس لیے تو نہیں ذکر کیا تھا، یہ سمجھانا تھا کہ دیکھو جلیل القدر پیغمبر پر بھی حالات آئے تو مدد کیسے حاصل کی؟ اللہ سے۔ ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا ہوئے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ۔ مصیبت میں گر گئے، پریشانی میں مبتلا ہوئے، سخت ترین بیماری میں مبتلا ہوئے، تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے ہمیں پکارا، اور فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، ہم نے ان کی تکلیف کو ہٹایا، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور ہم نے ان کو جو ان کا مال و متاع لٹ گیا تھا سارا ہم نے واپس کیا، اور اس جتنا مزید بھی ہم نے ان کو عطا کیا۔ کس بنیاد پر؟ بولو، رجوع کی بنیاد پر، رجوع اللہ کی بنیاد پر۔ وجدناہ صابرا، رب کہہ رہا ہے جس مالک اور خالق نے ابتلا اور مصیبت میں ڈالا ہے وہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے بڑا صابر پایا ایوب کو، نعم العبد، کیا ہی خوب بندہ ہے۔ یہ ہے بندگی کہ جب رب اس کی تعریف کرے، کیا ہی بندگی ہے ایوب کی، انہ اواب، کیا ہی رجوع کرنے والا ہے ایوب۔ سبحان اللہ۔ یہ تذکرے کیوں ہیں؟ اذ نادى ربه نداء خفيا، زکریا علیہ السلام قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا، اے میرے پروردگار بڑھاپا آ گیا ہے، بظاہر اسباب اولاد کے نہیں رہے، لیکن اللہ تو قادر ہے، میرا ایمان ہے تو قادر ہے، مجھے اولاد عطا فرما۔ چپ کے اللہ کے سامنے زاری کر رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا۔ سبحان اللہ۔ اولاد کا مقصد سمجھو، اولاد کا مقصد سمجھو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اولاد ہوگی جب میں بڑھاپے میں جاؤں گا کما کر دے گی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کمائی کی ایک مشین ہے، آج میں اس پر خرچ کر رہا ہوں، اس کو قرض دے رہا ہوں، کل میں وصول کر لوں گا۔
زکریا علیہ السلام نے مقصد بیان فرمایا ہوا انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب، اے اللہ میں بڑھاپے میں آ چکا ہوں، مجھے یہ خدشہ ہے کہ اب دنیا سے میں چلا جاؤں گا، میرے خاندان کے دین کا کیا بنے گا، کوئی ایسا وارث تو مجھے عطا فرما جس کو میں دین پڑھا سکوں، سکھا سکوں، اور میرے جانے کے بعد وہ میرے خاندان کے دین کی فکر تو کرے۔ یہ ہے غرض اولاد، یہ ہے غرض اولاد۔ سورہ فرقان میں کیا دعا کرتا ہے بندہ؟ عباد الرحمن، اللہ کا خاص الخاص اور مقرب آدمی کیا مانگتا ہے؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور مجھے اور ہماری اولادوں کو نیک لوگوں کا امام بنا، پیشوا اور رہنما بنا۔ ہمیں امام بننا تھوڑی اچھا لگتا ہے، ہمیں دیندار بننا اولادوں کا اچھا نہیں لگتا۔ ہمارے سامنے یورپ کی زندگی ہے، ہمارے سامنے یہود کی زندگی ہے، ہمارے سامنے اللہ کے دشمنوں کی زندگی ہے۔ آپ دیکھیں ذرا قرآن میں، آپ قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کے جو دشمن اور اللہ کے رسول کے جو دشمن اور اہل ایمان کے جو دشمن ہیں، ان کی قباحت اور ان کی برائی اور ان کے خلاف اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی کیسی ذہن سازی کر رہا ہے۔ اللہ نے ان کو شر البریہ کہا۔ ایک آدمی راستے گھر سے باہر نکلتا ہے، اپنے بچے کو ساتھ لے کے جاتا ہے، اور راستے میں کوئی گندی چیز نظر آتی ہے تو بچہ اس کی طرف ہاتھ کرتا ہے، اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ لا علم ہے، نہ واقف ہے، نہ بلد ہے، تو باپ کیا کہتا ہے؟ چھوڑ دو، گندی ہے، نجاست، غلاظت۔ تو باپ اس بچے کی ذہن سازی کر رہا ہوتا ہے، اور پھر بچہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، پھر باپ اس کو ڈانٹتا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، گندی ہے، ناپاک ہے، نجاست ہے۔ اسی طرح سے اللہ ہماری ذہن سازی کر رہا ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ۔ جو اللہ کو نہ پہچان سکا، رسول کو نہ پہچان سکا، شرک میں مبتلا ہوا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ کائنات میں جتنے جاندار ہیں سب سے بدترین گندی غلیظ مخلوق ہے یہ ہماری ذہن سازی کی کہ اس غلاظت کی طرف تم نے نہیں جانا، اس غلاظت کے پیچھے تم نے نہیں چلنا۔ ایک اور مقام میں ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ دواب دابہ کی جمع ہے، دابہ زمین پر رینگنے والا ہر جاندار، شونٹی، زمین پر چلنے والی، کیڑا مکوڑا، جنگلی جانور، شیر، تیندوا، ریچھ، خنزیر، کتا، بلی، سب جانور، ان سب میں سب سے بدترین اللہ کے نزدیک الصم البکم الذین لا یعقلون، گونگے بہرے۔ گونگے سے مراد یہ نہیں کہ جو بول نہیں سکتا، بہرے سے مراد وہ نہیں جو قوت سماعت سے محروم ہے، جس کا آلہ لگا ہوا ہے، وہ مراد نہیں، جو حق نہیں بول سکتا، جو حق نہیں بول سکتا، جو حق نہیں سن سکتا، حق سننے سے قاصر، حق بولنے سے قاصر، حق دیکھنے سے قاصر، الذین لا یعقلون، جس کے پاس کوئی عقل نہیں ہے۔ کتنے عجیب کلمات ہیں، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ۔ آپ راستے میں چلتے چلتے قیمتی چیز آپ کو ملتی ہے، پھر آپ اٹھا لیتے ہیں، بھائی دھو دھا کے صاف کر لیں گے، لیکن ایک چیز ہے اتنی گندی کہ اس کو دھونے کے بعد بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر ان کے اندر کوئی خیر ہوتی تو اللہ ان کو سنواتا، اللہ انہیں ہدایت دیتا، ان میں کوئی کسی قسم کی خیر نہیں ہے، پھر بھی ہمارا مسلمان کہے مجھے چلنا اسی طریقے پر ہے۔ یہ کیا زندگی ہے ہماری؟ یہ اللہ پاک اس طرح سے ہماری ذہن سازی کرتا ہے۔ انما المشرکون نجس، پلید ہیں یہ، ناپاک ہیں یہ۔ فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مسجد حرام میں ان کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، نجاست ہے ان کے پاس، غلاظت ہے ان کے پاس، اس لیے کہ اللہ کو نہ پہچانا، اللہ کے رسول کو نہ پہچانا۔ جس نے اللہ کو نہ پہچانا، اللہ کے رسول کو نہ پہچانا، اسلام کا دشمن ہو، مسلمانوں کا دشمن ہو، اس کو کیا حق پہنچتا ہے دھرتی پر رہنے کا؟
یہ اللہ کے نزدیک کا قانون یہ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اہل ایمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حوالے سے ہماری کیسی ذہن سازی کرتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ کائنات میں سب سے بہترین مخلوق اگر دیکھنا چاہتے ہو تو وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک اعمال جن کی زندگی میں موجود ہے۔ تمہیں ان کی طرح چلنا چاہیے۔ آپ اپنے بچے کو یہ کہہ سکتے ہو سب سے اچھا آدمی وہ ہے، تمہیں اس طرح چلنا ہے، اس طرح چلنا ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان کا بدلہ اللہ کے پاس ہے۔ جزاؤہم عند ربہم، یوں نہیں کہا ان کے لیے جنت ہے، عند ربہم کا لفظ ہے، اللہ نے ان کے لیے بدلے تیار کر کے رکھے ہیں۔ نزلا من غفور الرحیم، وہ مہمان ہوں گے رب کے اور رب ان کا میزبان ہوگا۔ یہ لوگ محبوب ہے اللہ کے نزدیک، یہ پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ ورضوان من اللہ، اچھا اللہ ان سے راضی ہوا تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ نہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی رضا ہے، یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک تم سے راضی ہو جائے۔ اسی کے لیے تو دنیا میں مشقت انسان برداشت کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا پروردگار، میرا مالک و خالق مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اس طرح سے اللہ پاک نے ہماری ذہن سازی فرمائی ہے کہ کافر، مشرک، نافرمان، اللہ کے دشمن، پلید، نجس، ناپاک، ان کی طرف تم نے نہیں جانا۔ اللہ پر ایمان رکھنے والے، ماننے والے، وہ اللہ کے دوست، اللہ کے ساتھی، اور اللہ پاک ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تمہیں اس طرف چلنا ہے، اس طرف۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، یہ کیسے سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ محبوب ہوں گے، پسندیدہ ہوں گے، یہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ کافروں کے معاملے میں سخت رویہ رکھیں گے، اہل ایمان کے بارے میں نرم دل ہوں گے، دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ ذرا برابر نہیں کریں گے۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں، یہ لوگ اللہ کو اچھے لگتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ، مت ہو جاؤ، ان کی طرح نہ ہو جاؤ، تمہارا طرز زندگی وہ نہ ہو۔ مصائب آئیں تو کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ صرف اسباب کی حد تک بن کر رہ جاؤ، اسباب پر بھروسہ ہونے لگ جائے بس، نہیں، تمہارے لیے انبیاء کی زندگی ہے، تمہارے لیے صلحاء شہداء کی زندگی ہے کہ اسباب اختیار کر کے بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو۔ ہمارا کوئی رب ہے، ہمارا کوئی پروردگار ہے، ہمارا پالنے والا ہے، وہ ہمارا رب عاجز نہیں ہے، وہ ہمارا رب کمزور نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ قدیر ہے، وہ قدیر ہے، وہ عزیز ہے، وہ ذو انتقام ہے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے۔ ان کی اللہ کی ان صفات کو مد نظر تو رکھو۔ تو بات یہ آئی کہ واقیم الصلاۃ، نماز سے مدد آئے گی، اور یہ سارے اعمال کرنے کے بعد پھر فرمایا وبشر المؤمنین، اب ایمان والوں کو اے موسیٰ خوشخبری دیجیے کہ اب اللہ کی مدد آئی ہے، اب اللہ کی مدد آئی ہے۔ توکل پر اللہ کی مدد آئے گی، رجوع پر اللہ کی مدد آئے گی، اعمال پر اللہ کی مدد آئے گی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجباً عجباً لامر المؤمن، مومن کے لیے تو بڑی ہی خوشی کی بات ہے، بڑی ہی خوشی کی بات ہے، بڑی ہی خوشی کی بات ہے۔ اور فرمایا ان امر المؤمن کلہ خیر، مومن کے تو سارے حالات خیر ہی خیر ہے۔ مومن کسی بھی حالت میں چلا جائے اس کے لیے تو خیر ہے، مصائب میں ہے اس کے لیے خیر ہے، خوشیوں میں ہے اس کے لیے خیر ہے۔ فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ اعزاز سوائے مومن کے کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ کیسے؟ فرما ان اصابتہ سراء فشکر کان خیرا، ارشاد فرمایا کہ اگر اس کو خوشی
आसूदगी का, सेहत का ज़माना, माल की फरावानी का ज़माना मिलता है और हर तरह की राहत उसे मिलती है, उस पर शुक्र अदा करता है, तो ये उसके लिए खैर ही खैर है। और वह इन असावत हो ज़र्रा, और अगर उसको कोई मुसीबत और परेशानी पहुंचती है, फसबरा, उस मुसीबत पर अगर वो सब्र करता है, काना खैरन लहू, उसके लिए इस हालत में भी खैर है। मोमिन को क्या गम, जिसका कोई रब हो, जिसका कोई माबूद हो, जिसका पालने वाला और खालिक हो, और उस खालिक और मालिक के साथ ताल्लुक कायम करने के लिए से कोई वास्ते की जरूरत ना हो, बराह रास्त अल्लाह से ये ताल्लुक कायम कर सकता है। और दिल से जब इसकी आह उठती है तो वो आसमानों के बादलों को चीरती हुई अल्लाह तक पहुंचती है, अर्श के साथ जाके टकराती है, और जब इसके अंदर से आहें निकलती हैं तो वो आहें जब ऊपर उठती हैं तो अल्लाह पाक की तरफ से कबूलियत के वादे नीचे उतर कर इस्तिकबाल इसका करते हैं। इसको क्या परेशानी है? लेकिन मसला यह है, कमजोरी इधर है। मोमिन, मैं दो लफ्जों की मजीद वजाहत करूंगा, ईमान इस्लाम। ईमान इस्लाम, हम मोमिन हैं, हम मुस्लिम हैं। ईमान किसको कहते हैं? ईमान तो अमन से है ना, और इस्लाम सलामती से है। अब इन दोनों लफ्जों पर आप गौर करें। ईमान अमन से है, सबसे पहले अमन, सुकून, अमन हो, बदअमनी ना हो। ये बदअमनी, ये ईमान, जब एक आदमी ईमान ले आता है, अल्लाह को रब मानता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का एतराफ करता है, कुल्लु मा जा बिहिर रसूल पर ईमान रखता है, जो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए उस पर ईमान रखता है, तो याद रखिएगा ईमान सबसे पहले इधर आएगा, अंदर। अंदर के अंदर अमन पैदा हो। ये मेरे अल्फाज पर गौर करें। अंदर अमन पैदा हो, अंदर। आज अंदर ही अमन नहीं है। कायनात में अमन बात की बात है, अंदर अमन, ईमान इधर अमन पैदा करता है दिल में, कि अब मेरे दिल में ईमान आ गया, अब मेरे अंदर की जो दुनिया है, इंसान सर से लेकर पैर तक ये पूरी दुनिया है, इसको आलम असगर कहा गया है। कायनात को आलम अकबर कहते हैं, इसलिए कि कायनात के अंदर अगर आप देखेंगे वो आलम अकबर, रोशनी के लिए सूरज चांद दो जराए अल्लाह ने दिए हैं, आलम असगर में अल्लाह ने दो आंखें इंसान को दी हैं, पूरा इसका वजूद ये कायनात है एक पूरी। आलम अकबर में अल्लाह तबारक तआला ने जमीन इस तरह से बनाई है, बाज चटियल मैदान है और बाज जंगलात हैं। आलम असगर इंसान के जिस्म में हथेली चटियल मैदान है, सर पर बाल हैं, जंगलात की तरह है। आलम अकबर में उन जंगलात के अंदर रीछ, तेंदुए, शेर, भेड़िए पैदा हो जाते हैं अगर उन जंगलात को आजाद छोड़ दिया जाता है। आलम असगर में भी जंगलात में इसी तरह से एक आदमी नहाना छोड़ दे, सफाई सुथराई छोड़ दे, चंद दिनों के बाद उसके सर में जुएं पड़ जाएंगी, कीड़े पड़ जाएंगे। आलम अकबर के अंदर पानी है, कायनात में पानी है, मीठा पानी है, खारा पानी है, कड़वा पानी है। आलम असगर में ये सारे पानी के असबाब मौजूद हैं। आंखों से बहने वाला पानी आंसू की शक्ल में नमकीन होता है। ये लुआब के अंदर तासीर मिठास की है, पित्ते का पानी कड़वाहट है। इसमें जो कुछ आलम असगर में है, अकबर में है, वो आलम असगर में है। इसलिए कुरान में कहा, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिकुम, हम तुम्हें कायनात के अंदर निशानियां अपनी कुदरत की दिखाएंगे और तुम्हारी जानों में भी हम अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएंगे। ये जान में कुदरत की निशानी यही तो है। ये पूरा आलम है एक, ये पूरी कायनात है, इंसान का बदन। कायनात आलम अकबर में पहाड़ भी हैं और नरम जमीनें भी हैं। इंसान के जिस्म में हड्डियां हैं, बड़ी बड़ी मजबूत हड्डियां, पहाड़ों की तरह है, पत्थर की तरह मजबूत हड्डियां, नरम हिस्से भी हैं जिस्म के। तो जो चीज वहां इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तफसील से इस बात को लिखा है, बहुत सारी चीजें उन्होंने गिनवाई हैं आलम अकबर में और आलम असगर। कायनात इंसान का जिस्म, कायनात इंसान का जिस्म, इस इंसान की जिस्म की शबाहत कायनात के साथ है। इसलिए भाई कायनात में तुम ईमान और इस्लाम को नाफिज करने से पहले अपनी जान के अंदर, इस कायनात असगर के अंदर, आप इस कायनात असगर के आप हुक्मरान हैं। ये इख्तियार आपके पास है।
اس کے آپ حکمران ہیں، اس میں آپ اسلام نافذ کریں نا، اس میں آپ ایمان نافذ کریں، یہاں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ کو۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان امن سے لیا گیا ہے، امن کو سمجھو پہلے۔ جب آدمی ایمان لے آتا ہے، اب اندر کی جو اضطرابی ہلچل کی کیفیت ہے وہ دب جاتی ہے، امن پیدا ہو جاتا ہے۔ راستے میں چلتے چلتے کسی نے غصہ دلا دیا، ایمان ہے نا، ایمان ہمیں یہ سبق دیکھا، درگزر کر لو، درگزر۔ وہ اضطرابی جو انتقامی کیفیت اندر ابھر رہی تھی، اچھل کود اندر ہو رہی تھی، یہ ایمان نے کیا کر دیا؟ امن دے دیا۔ یہ ہے امن۔ اچھا، مصائب آ گئے، پریشانیاں آ گئیں، تو جب ایک بوتل میں پانی آپ ڈالیں اور اس کو ہلائیں تو اچھل کود تو ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اس اندر کے اندر جب مصائب اور پریشانیاں آئیں تو ایک دم سے اضطرابی کیفیت، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، آپے سے باہر، غصے سے باہر، کیا کروں؟ یہ اضطراب ختم کرنے کے لیے کیا چیز ہے؟ ایمان۔ کیوں ایمان ہے؟ بھائی مجھے تو اللہ پر بھروسہ ہے۔ یہ پریشانی کس نے لائی ہے؟ بولو، اللہ نے۔ اچھا، میرے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے؟ جی گناہوں کی وجہ سے۔ پھر کیا کروں؟ اللہ کی طرف رجوع کروں۔ اچھا، اس پریشانی پر میں صبر کروں گا تو کیا ہوگا؟ اجر۔ اچھا، جب خوشی آئی ہے تو اندر ایک دم اچھل کود مچنا شروع ہو گئی، خوشی، انسان تو انسان ہے، آپے سے باہر ہو گیا، مال خوب مل گیا، یہ کروں گا، مال سے یہ کروں گا، سامنے کوئی آیا تو میں دیکھ لوں گا، اس لیے کہ طاقت حاصل ہو گئی ہے نا، مال، خوشی حاصل ہوئی ہے۔ یہ خوشی نے اندر جو اضطراب پیدا کر دیا ہے، اس اضطراب کو امن کون دے گا؟ ایمان۔ کہ بھائی خوشی ہے، آپے سے باہر نہیں، اعتدال، غمی ہے، حدود سے باہر نہیں، اعتدال، غضب اور غصہ ہے، اندر جو آگ بھڑک رہی ہے اس آگ کو ٹھنڈا کرنا ہے، اعتدال۔ یہ اعتدال کہاں سے؟ یہ ایمان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو مصائب تو آتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، نہیں کہا ایسے مصائب اور پریشانیاں پہاڑوں پر ڈالی جائیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک آئیں گے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان پر قربان جائے، ان کے پائے استقامت میں لغزش بھی نہیں آئی ہے۔ یہ اندر کا بنا ہوا ہونا ہے۔ یہ ایمان ادھر تھا پہلے، یہ یہاں ہونا چاہیے، یہ کمزوری ہے۔ تو اس لیے ایمان امن سے ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، آگے اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون۔ بابا بتاؤ، ان دو فریقوں میں سے ایک مسلمانوں کا فریق ہے، ایک کافروں کا فریق ہے۔ کافروں کو اقتدار حاصل ہے، مسلمانوں کو اقتدار نہیں حاصل ہے۔ کافروں کے پاس مال و دنیا کا سارا سامان موجود ہے، مسلمان فقر فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان دونوں میں سے امن میں کون ہے؟ سوال آیا قرآن میں، ان دونوں میں امن کو کس کو ملا ہوا ہے؟ تو فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان رکھیں اللہ کی ذات عالی پر اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہ کریں۔ جب غصہ آ جائے تو اعتدال میں آ جائیں، خوشی آ جائے خوشی میں اعتدال میں آ جائیں، اضطرابی کیفیت کو سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اولئک لہم الامن، یہ ہیں اہل امن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو امن تو اسلام پیش کرتا ہے بھائی، امن تو اسلام دیتا ہے۔ آج غیروں کی تہذیب دیکھ کر اور ان کی نقل و حرکت دیکھ کر اور ان کے یہاں چین سکون کی ظاہری ٹیپ ٹاپ دیکھ کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ قرآن کتنے صاف الفاظ میں کہتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کا دنیا میں گھومنا پھرنا اور راحت اور آرام کا سارا اسباب اور سامان کا ان کے پاس جمع ہو جانا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، جو کفر کی طاقتیں ہیں، جو کفر پر چلنے والے لوگ ہیں، ان کی دنیا کی لذتوں سے تم پریشان نہ ہوا کرو۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے،
ایک آدمی اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، بڑی راحت اور آرام سے، مشکل سے اس کو ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، مشکل سے وقت گزارتا ہے، برابر میں ایک جیل خانہ وہ دیکھتا ہے، اور اس جیل خانے کے اندر ایک قیدی ہے، اور اس قیدی کو مرغ بھی، پلاؤ بھی، بریانیاں بھی، قورمے بھی، کیا قسم کی چیزیں دی جا رہی ہیں، لیکن کہاں یہ جا رہا ہے کہ یہ بھی کھائے گا، شام کو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ لیکن یہ آدمی جو ہے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، یہ سکون سے ہے اس کو دار روٹی مل رہی ہے، بڑی مشکل سے یہ بھی نصیب ہو رہی ہے، اور اس کو کیا کچھ ملا ہوا ہے۔ تو یہ آدمی کہے کیا مزے کی زندگی ہے اس کی، بھائی کیا مزے کی اس کی زندگی ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کاش میں بھی اس کی طرح ہوتا۔ تو کیا کہا جائے گا؟ بھائی متاع قلیل، وہ تو چند لمحوں کا مہمان ہے بیچارہ، شام کو اس کو پھانسی پہ چڑھنا ہے، وہ تو چند لمحوں کا مہمان ہے۔ یہی حال تو اللہ نے قرآن میں، سبحان اللہ، یہ کیوں قرآن تذکرے کرتا ہے؟ فخرج على قومه في زینتی قال الذين يريدون الحیاة الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون۔ وہ قارون کے خزانوں کو دیکھا، اس کے خشم خدم نوکر چاکروں کو دیکھا، اس کے لاؤ اور لشکر کو دیکھا، تو کیا کہنے لگے؟ ہائے کاش ہمیں بھی ایسا مال ملتا، ہائے کاش ہمیں بھی ایسی دنیا کی ریل پیل ملتی، ہمیں بھی ایسی لذتیں نصیب ہوتی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے دھنسا دیا اس کو زمین میں، اور اس کے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ ہم نے اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبدار الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ اب کوئی تھا اس کی مدد کرنے والا؟ پھر فرمایا واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں نہیں دیا، تو نے جو رزق، یہ کس نے کہا؟ اہل ایمان نے، جنہوں نے کل یہ کہا تھا کہ کیا مزے ہیں قارون کے، آج جب انہوں نے اس کی تباہی دیکھی، عذاب دیکھا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں نہیں دیا۔ اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ تیرے بسط اور قبض کے ضابطے بڑے شاندار ضابطے ہیں، رزق کو پھیلانے کے اور رزق کو سکیڑنے کے ضابطے تیرے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ہم کہاں کھڑے؟ اندر ایمان نہیں ہے، آج امن ادھر نہیں ہے، سلامتی ادھر نہیں ہے۔ اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے، ایمان تو امن سے لیا گیا ہے، اسلام سلامتی سے لیا گیا ہے۔ آج اندر ہی سلامتی نہیں ہے تو باہر کیا سلامتی نافذ کریں گے؟ تو یہ وقت لاک ڈاؤن کا جو چل رہا ہے، اس زمانے میں اندر تو ایمان پیدا کرو، باہر کچھ نہیں کر سکتے، تو شاید اسی کا موقع اللہ نے دیا ہے کہ اپنے اندر تو اسلام نافذ کرو، فرائض پر آ جاؤ، واجبات پر آ جاؤ، فرائض چھوٹے ہوئے ان کی ادائیگی کی فکر کر لو، کچھ اللہ کو ٹائم دے دو۔ بڑا کاروباروں کو ٹائم دے دیا ہے، بڑا مارکیٹوں میں ٹائم دے دیا ہے، بڑا دنیا میں ہم نے وقت دے دیا ہے، دوستوں کو بھی دیا ہے، خاندانوں کو بھی دیا ہے، شادیوں کو بھی ٹائم دیا ہے۔ چلو اب کچھ وقت آیا ہے، اس لیے کہ رمضان قریب آ رہا تھا، ہم تو رمضانوں میں بھی اللہ کو ٹائم نہیں دیتے تھے، تو اللہ نے ایسا کر دیا، کچھ وقت دے دیا، اچھا بھائی رجوع کر لو، آ جاؤ۔ شاید یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، شاید ہمارے حق میں بہتر ہو، ہم اس کو یوں سمجھے نا۔ اور ایک عجیب بات، 3 واقعات میں آپ کو مختصر اختصار کے ساتھ سناؤں گا، گھروں میں لوگوں نے محصور ہونے کے زمانے میں کیا کام کیے۔ محصور ہونے کا زمانہ علماء اہل علم کے نزدیک سب سے زیادہ فرصت والا زمانہ ہوتا ہے، جب کوئی ملاقاتی نہ آئے، کوئی تدریسی زمانہ نہ ہو، کوئی کہیں جانے کا زمانہ نہ ہو، وہ زمانہ سب سے زیادہ یکسوئی والا ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود حسن نور اللہ مرقدہ، جب گرفتاری ہو گئی تو مالٹا کی جیل میں پہنچ گئے، اسارت کے زمانے میں قرآن مجید کا ترجمہ لکھا، جس کو ہم تفسیر عثمانی کہتے ہیں، قرآن مجید پر کچھ شروع کا حاشیہ لکھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کب کیا؟ جیل کے زمانے میں، فرصت کا زمانہ انہوں نے اس کو سمجھا، انہوں نے فرصت کو ضائع نہیں کیا کہ نہیں بس اب تو ہمیں اندر ڈال دیا گیا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔
جو کر سکتے ہیں کرے. حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ قربان جو کیسے کیسے لوگ تھے. ایک مرتبہ علماء ان کو ملنے کے لیے جیل میں گئے تو دیکھا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تعلیم الاسلام پڑھا رہے تھے جیل میں. تو ملنے والے علماء نے کہا کہ حضرت دارالعلوم دیوبند کی مسند حدیث پر بیٹھ کر بخاری شریف پڑھانے والے اب جیل میں آ کے کیا پڑھا رہے ہیں؟ تعلیم اسلام. وہ زمانہ اچھا تھا یہ اچھا تھا؟ فرمایا بھائی بخاری بھی اللہ کے لیے پڑھاتا تھا، تعلیم الاسلام بھی اللہ کے لیے پڑھاتا ہوں. میں تو اللہ کا مزدور ہوں. وہ بھی اللہ کے لیے تھا، یہ بھی اللہ کے لیے تھا. وہاں اس کی ضرورت تھی، یہاں اس کی ضرورت ہے. تو ہم اپنے لمحات کو کیوں ضائع کریں؟ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے المبسوط لکھی ہے، 20 جلدوں کی کتاب ہے، ہزاروں صفحات ہیں اس کے. یہ اسیری اور قید ہونے کے زمانے میں لکھی انہوں نے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کو جو قید کیا گیا تھا کنویں میں ڈالا گیا تھا. اس زمانے میں جیلیں کنویں جو ہے وہ جیلیں ہوتی تھی. تو کنویں کے نیچے ڈال دیے گئے اور روزانہ اس کتاب کو وہ لکھواتے. تلامذہ اوپر آتے، شاگرد آتے اور یہ ان کو املا کراتے اور وہ لکھتے رہتے، املا کراتے اور وہ لکھتے رہتے. اور اس زمانے میں علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، جو کچھ لکھوایا اپنے ذہن سے لکھوایا. 20 جلدوں کی کتاب ہے. اور اس وقت فقہ حنفی کی معرکۃ الآراء کتاب وہ سمجھی جاتی ہے، بڑی کتاب سمجھی جاتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ انہوں نے اس فرصت کے زمانے کو ضائع نہیں کیا. جو دیوان حماسہ ہے آپ کی درس نظامی میں ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے، یہ کب لکھی گئی تھی؟ یہ دوران سفر، ایک جگہ پر سفر کے دوران گزر رہے تھے، عراق سے ادھر بخارا کی طرف آ رہے تھے، سردیوں کا زمانہ تھا اور راستے میں کہیں برف باری اتنی پڑ گئی کہ راستے محدود ہو گئے، راستے سب بند ہو گئے. تو انہوں نے اس زمانے کو فرصت سمجھا، کتاب لکھ دی. تو بھائی کیا کسی بھائی اور دوست اور میری ماں اور میری بہن اور میرے دوست اور میرے بزرگ نے جتنے دن گزر گئے یہ کیا ہو چلو میں قرآن ختم کر لوں، چلو میرے پاس فرصت کا زمانہ ہے میں قرآن ختم کر لوں، جی چلو فرصت کا زمانہ ہے میری قضا نمازیں کافی سریے میں وہ ادا کر لوں، چلو فرصت کا زمانہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف میں اتنی بار پڑھ لوں. درود شریف آپ پڑھیں گے تو بھیجا جائے گا نا. مکہ اور مدینہ میں لوگوں کو پابندی ہے، فرشتوں کو تو پابندی نہیں ہے. مدینہ میں آپ کا درود شریف نہیں لے جا سکتے. ہاں بات ہے کام کرنے کی. کوئی آدمی اور سوچے کہ میں اس زمانے میں کیا دین کی خدمت کر سکتا ہوں، میں کیا کام کر سکتا ہوں. چلو میں نے توبہ بھی کر لی ہے، استغفار بھی کر لی، تلاوت بھی کرتا ہوں، کئی سپارے روزانہ پڑھتا ہوں، میں 3 دن میں قرآن ختم کرتا ہوں. کم از کم 3 دن میں کر لے، 4 دن میں کر لے، 5 دن میں کر لے. اور میں کیا کر سکتا ہوں، اور مجھ سے کیا دین کا کام ہو سکتا ہے. تو یہ کام ہے اس وقت سوچنے کا، یہ کام سوچنے کا ہے. زندگی کے لمحات کو قیمتی جانو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ہر آدمی جانے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے. ان زندگی کے لمحات کو قیمتی سمجھو. حدیث پاک میں آتا ہے انسان صبح کرتا ہے تو یا تو وہ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال رہا ہوتا ہے یا نجات دلا رہا ہوتا ہے. اگر نیک اعمال کر رہا ہے تو پھر اپنے نفس کو نجات دلا رہا جہنم سے، اور اگر گناہ کر رہا تو اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال رہا. اس دنیا کے اندر یہ ہمارے پاس جو وقت ہے، یہ وقت ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، یہ رأس المال ہے، یہ پونجی ہے. اس پونجی سے کیا خرید رہا؟ یا جنت یا جہنم، یا جنت یا جہنم. میرے 1 منٹ سے یا جنت مجھے حاصل ہو رہی یا جہنم حاصل ہو رہی. ہر آدمی اپنا محاسبہ کر لے، ہر آدمی دیکھ لے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو اس زمانے کو، فرصت والے زمانے کو قیمتی سمجھو. اغتنم خمسا قبل خمس، 5 کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو. تو اس میں یہ بھی ارشاد فرمانا فرصت کو مشغولی کے زمانے سے پہلے غنیمت سمجھو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ہیں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں ان نعمتوں کے حوالے سے. الصحت والفراغ، ایک صحت اور تندرستی ہے اور دوسرا فرصت ہے.
تو یہ فرصت کے زمانے میں نیٹ پر بیٹھ کر اپنا ایمان تباہ کرنا ہے کیا؟ سوشل میڈیا سے ہر الٹی سیدھی خبر کو سننا، سنانا، آگے کرنا، منتقل کرنا، شیئر کرنا، یہی کام رہ گیا بس؟ یہ اپنا ایمان کو تباہ نہیں کرنا تو اور کیا ہے؟ ایک آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں اس نے صبح کی، اللہ بکا اصبحنا بکا امسینا، ساری دعاؤں کا اہتمام کیا، قرآن کی تلاوت کی، ایمان میں پختگی پیدا ہوئی، دن کو الٹی سیدھی خبریں پڑھی، دل میں وسوسے پیدا ہو گئے، تذبذب کا شکار ہو گیا، تذبذب کا شکار ہو گیا، ایمان تو چھین لیا شیطان نے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسی وبائی امراض کے زمانے میں حکم تو یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ میل جل سے اجتناب کریں۔ تو بھئی میل جل سے اجتناب کرنا، اپنے گھر کے اندر محصور رہ کر اب ساری دنیا سے آپ رابطے میں ہیں، تو میل جل سے اجتناب، میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک جسمانی میلاپ، ایک ذہن کا میلاپ ہوتا ہے، ایک ذہن کا میل جل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جسمانی میلاپ آپ نہیں کر رہے، لیکن ساری دنیا سے رابطے رکھ کر وہاں کی ہر الٹی سیدھی خبر آ کے ہمارے ذہن کو جو خراب کر رہی ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق تو کر لیا کرو تھوڑی سی، بلا تحقیق کیوں خبروں پر عمل کرتے ہو؟ کیوں اپنے ایمان کو ضائع کرتے ہو؟ کیوں غلاظتیں باہر کے اپنے دماغوں کے اندر ڈالتے ہو؟ تو اس لیے اس میڈیا کے زمانے سے، اس فتنے سے دور رہے، اس فتنے سے، اس گندگی سے۔ جو چیز آپ کے لیے مفید ہے، فائدے کی ہے، اس کو آپ لیں، جو نہیں ہے چھوڑ دیں۔ آپ وقت مقرر کریں، مجھے 1 گھنٹہ صبح، 1 گھنٹہ دوپہر، 1 گھنٹہ شام میڈیا کو دیکھنا ہے، موبائل کو دیکھنا ہے، جی کسی کے ضروری پیغامات آئے ہوئے ہیں مجھے جواب دینے، بس ٹھیک ہے، قصہ ختم، باقی بند رکھو اس کو۔ ہر وقت وائی فائی لگا ہوا ہے، ہر وقت آن لائن چل رہا ہے، کیوں؟ ظاہر ہے ہر وقت آن لائن لگا ہوا ہے، تو یکسوئی کہاں گئی بھائی؟ وہ یکسوئی کہاں گئی؟ وہ درود شریف بھی پڑھ رہا ہوگا تو اس کا ذہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف ہونا چاہیے تھا، ذہن اس کا کہیں اور چل رہا ہے۔ وہ نماز میں کھڑا ہے تو نماز کے اندر گر گر کی آواز آئی ہے، تو نماز کے دوران اس کا ذہن کہاں جائے گا؟ یہ کوئی نماز ہے؟ اقیم الصلاۃ جو کہا مدد آئے گی نماز سے، تو یہ نماز ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد چاہتے ہو نماز سے آئے گی، لیکن اس لنگڑی نماز سے مدد آئے گی کیا؟ نماز کے دوران موسیقی کی آواز بج رہی ہے، اس سے مدد آئے گی کیا اللہ کی؟ امام علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نمازی کے 5 درجے رکھے ہیں۔ فرمایا پہلا نمازی وہ ہے جو کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، معذب ہے، سزا دی جائے گی، اس کو عذاب ہوگا۔ اور دوسرا وہ نمازی ہے جو نماز پڑھتا ہے لیکن نمازوں میں اس کا دھیان بالکل نہیں ہے، شروع سے لے کر آخر تک اس کا کوئی دھیان نماز کی طرف نہیں ہوتا، فرمایا یہ بھی معذب ہے، اس کو بھی عذاب ہوگا۔ اس کی نماز پوچھی جائے گی، صرف فرض ذمے سے ادا ہو رہا ہے، کوئی اجر اس کو نہیں مل رہا نماز پر۔ اور تیسرا نمازی فرمایا کوشش کرتا ہے، کبھی نماز میں آتا ہے کبھی باہر چلا جاتا ہے، کبھی نماز میں کبھی باہر چلا جاتا ہے، لیکن اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نماز صحیح کر لوں، میری نماز میں جان پیدا ہو جائے، فرمایا معفو عنہ، درگزر کر دیا جائے گا۔ اور چوتھے درجے کا نمازی شروع سے لے کر آخر تک اس کا دھیان اللہ کے علاوہ کہیں اور نہ جائے، یہ چوتھا نمازی ہے۔ اور 5واں نمازی جس کی نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نمازوں میں ہے۔ فرمایا یہ 4 اور 5، چوتھا درجہ شروع سے لے کر آخر تک اللہ کے علاوہ کہیں اور دھیان نہ جائے، اور 5واں کہ نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ آمنو استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد چوتھی والی نماز اور 5ویں والی نماز سے آتی ہے، پہلی 3 نمازوں پر اللہ کی مدد نہیں آتی، نہیں آتی۔ اللہ کی مدد پہلی 3 نمازوں پر نہیں آتی۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور ماں اور بہنوں، دیکھو کہ ہماری کون سی نماز ہے، پہلی 3 میں ہے یا آخری 2 میں ہے؟ آخری 2 میں اگر مجمع آ جائے، آخری 2 میں اگر آدھا مجمع بھی آ جاتا ہے، آدھی امت مسلمہ بھی نہیں، 1/4 1/4 حصہ بھی آ جاتا ہے، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ یہ نمازوں کے اندر یکسوئی تو پیدا کرو، اور یہ یکسوئی اسی صورت میں ہوگی۔ یکسوئی صحابی اپنے گھر کے اندر ہے، یکسوئی کا کیا حال ہے؟ اس قدر یکسوئی ہے نماز کی، ایسا دل جمع ہوا ہے گھر کے اندر۔ وہ کہتے ہیں مجھے خبر ہی نہیں ہے، آپ کے شور شرابہ کرنے سے مجھے کوئی احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ نماز ہے،
ایک صحابی باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک پرندہ باغ میں داخل ہوا، اتنا شاندار باغ اور گنجان باغ تھا، اور اس گنجان باغ میں پرندہ داخل ہوا، اسے نکلنے کا راستہ نہیں ملا، کبھی ادھر پھڑپھڑا رہا ہے کبھی ادھر پھڑپھڑا رہا ہے، اس کی پھڑپھڑاہٹ کی وجہ سے ان کی نماز میں خلل واقع ہوا، توجہ بٹ گئی، سارا باغ صدقہ کر دیا۔ نہیں مجھے چاہیے ایسا باغ جو میری نماز میں خلل ڈالے۔ تو آج یہ فتنہ جیب میں ڈالا ہوا ہے تو یہ نماز یکسوئی سے ہوگی؟ کہہ کہ ائمہ مساجد میں تھک جاتے ہیں، بھائی موبائل بند کر کے آؤ، بھائی بند کر کے آؤ، نہیں، وہ اللہ کا بندہ پھر نماز کے ٹائم، میں تو اتنا ساتھیوں کو کہتا ہوں کہہ کہ میں بھی تھک گیا ہوں، نماز کے وقت میں پھر موسیقی بجتی ہے، گانا بجتا ہے، ٹون نہیں، گانا۔ یہ مسجد کے اندر موسیقی کے آلات اگر لے کر آیا ہے تو آج مساجد اگر بند کر دی گئی ہیں تو یہ اللہ پاک کی طرف سے عذاب نہیں آیا؟ ذرائع کوئی بھی ہو، اسباب کوئی بھی ہو، لیکن اس بات کو آدمی کیوں نہیں سوچتا کہ مسجدوں کا تقدس ہم نے پامال نہیں کیا، مساجد کے تقدس کو ضرب کاری ہم نے نہیں کی ہے۔ جس مسجد کا تقدس تھا کہ وہاں یکسوئی ہونی چاہیے تھی، وہاں یکسوئی آج نہ رہی۔ تو میرا عزیز دوست اور بزرگوں، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنی زندگیوں کو ہم بدلنے کی سوچیں، ہم میں سے ہر آدمی اپنی زندگی کو بدلے، تب اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ تو اس لیے توبہ کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے، یکسوئی کی ضرورت ہے۔ اس میڈیا کے شر سے اور فتنے سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ 2 گھنٹے 1 گھنٹہ 4 گھنٹے جو آپ وقت مقرر کر لے، اس وقت میں آپ اس کو دیکھو، باقی بند رکھو، یکسوئی تو ہو تم کم از کم۔ تو یہ یکسوئی ہوگی تو پھر نمازوں میں جان پیدا ہوگی، نمازوں میں جان پیدا ہوگی، پھر اللہ سے مانگنے میں آسانی ہے، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔